اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آپ تمام احباب کو آن لائن عرفان القرآن کورس میں قرآن فہمی کے لیے خوش آمدید۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے ہمیں قرآن مجید صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آن لائن عرفان القرآن کورس کی اس کلاس میں ہم نے 3 پارے پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ چوتھا پارہ اور اس کا پہلا رکوع، اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے تھے۔ دوسرے حصے کی جانب آج ہم انشاءاللہ بڑھیں گے۔ حصۃ التجوید میں مخارج حروف کو تصاویر کی صورت میں سمجھنا اور اس کا تفصیلی چارٹ وہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے، 10 سے لے کر 15 مخارج تک یہ چارٹ جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ پہلے رکوع کے پہلے حصے کو اس کی تلاوت کر چکے تھے۔ آج دوسرے حصے کی تلاوت کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، وہ ھدی للعالمین تک۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ كان آمنا وللہ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ فیہ یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، آیا الف المدیہ الصغیرہ دونوں پر، اور تا منون اس کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد با حرف اقلاب آ گیا تو اس نون تنوین کی جگہ یہ چھوٹی میم پڑھی جائے گی۔ آیاتم، نون کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، تا منون تنوین اور اس کے بعد حروف یمون میں سے میم آ گئی، ادغام بالغنہ ہوگا۔ بینات مقام، قاف صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اب با ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا، یا ساکن ہے ما قبل مقصور ہے یا مدہ، نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ خا صفت استعلاء حرف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے مفخم اور پر پڑھا جا رہا ہے۔ ہا کے اوپر الف واو المدیہ صغیرہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کانا الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح الف مدہ، آمین حمزہ کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے۔ یہ وقف کی صورت میں آمینہ پڑھا جائے گا،
اور اس کو ملانے کی صورت میں پھر یہ چونکہ نون کے اوپر تنوین ہے اور یہ یمون میں سے واو ہے، پھر اس کو ادغام کر کے پڑھیں گے اور پڑھیں گے آمینہ وللہ۔ اس میں جلالت کا ماقبل مقصور ہے، اس میں جلالت کو مرقق یعنی باریک پڑھا جائے گا۔ علی الناس میں نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ حج البیت، بیت یا ساکن ماقبل مفتوح، تو یہاں یائے لین ہے۔ منستطاع، یہ دو تا ہیں، پہلی تا کو باریک اور دوسری تا کو مفخم یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے۔ الائی میں یا ساکن ماقبل مفتوح یائے لین ہے۔ سبیلا میں یا ساکن ماقبل مقصور یائے مدہ ہے۔ الف خالی از حرکت وقف کی صورت میں لام کے اوپر زبر پڑی جائے گی، سبیلا کر کے پڑھا جائے گا، اور اس کو ملانے کی صورت میں پھر یہ جیسے آمناؤں میں پڑھا تھا اس کو بھی سبیلاؤں پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ را جو ہے یہ مفتوح ہے، اس وجہ سے اس کو مفخم ادا کیا جائے گا۔ نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اور اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح ہے، اس لیے اس میں جلالت کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ غنیٌ میں غین کو مفخم ادا کریں گے صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے۔ یا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد عین حرف اظہار ہے، تو یہاں یہ یا کے اوپر تنوین سے جو نون پیدا ہو رہا ہے اس کو ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ عین کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، یا ساکن ماقبل مقصور یا مدہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں بقیہ آیات کی تلاوت کی طرف اور ان پر قوانین آپ خود اپلائی کریں گے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ آئیے چلتے ہیں عزت الترجمہ کی طرف۔ یہاں سے لفظی ترجمہ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور یہاں ہم انشاءاللہ گرامر کا وہ حصہ اور ترجمہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 96 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 101 تک کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے حصہ ترجمہ کی طرف۔ فیہ
اس میں، فی میں ہے، اس میں، کس میں؟ آیات، اس میں نشانیاں ہیں، آیت کی جمع آیات، نشانیاں، بینات کھلی واضح، اس میں واضح نشانیاں ہیں، کس میں؟ یہ جو مکہ مکرمہ کی بات ہوئی تھی آیت نمبر 96 میں کہ اللہ کا پہلا گھر ہے جس کو عبادت کے لیے بنایا گیا اور جو سب عالمین کو ہدایت عطا کرتا ہے، مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے آج اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد، آپ بزرگوں کی جگہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کسی غیر اللہ کے ساتھ منسوب جگہ یا منسوب شے کی کیوں اس قدر وضاحت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی ایسوسییشن قائم کرنے لگتے ہیں، نسبت اختیار کرنے لگتے ہیں؟ اور بھائی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ خود خداوند قدوس ہمیں قرآن مجید میں ایسے ہی سکھا رہا ہے۔ اب یہاں وہ مقام جس پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل موجود اور وہ کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر، مقام ابراہیم پر جب موجود ہیں اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں اور حضور بتا رہے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اور یہ جائے قیام ہے جہاں یہ رہے ٹھہرے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ چونکہ اس کی نسبت اللہ کے خلیل کی طرف ہے تو ہمیں اس کو جائے نماز بنا لینا چاہیے، جہاں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ پروردگار عالم کے محبوب کے حضور ابھی یہ گفتگو جاری تھی، اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید کی آیت نازل فرما دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کی مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر رہے ہیں، اسی مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مصلی بنا لیجئے، اللہ کے حضور اسی مقام پر جھک جائیے، اللہ کے حضور اسی مقام پر نماز نوافل ادا کیجئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور حضور کی حرمت پر مر مٹنے والے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت دیکھیے، ادھر بارگاہ مصطفی میں بیٹھے حضور کی نسبت اور حضور کے تعلق کی وجہ سے جو دل میں خیال گزر رہا ہے، اللہ وہ خیال قرآن کی آیات اور اپنے حکم کی صورت میں اتار رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے جو حلقہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، جو طریق مصطفیٰ پر آ جاتا ہے، جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر اس کے دل کس قدر صاف اور منزہ ہو جاتے ہیں، کس قدر پاک ہو جاتے ہیں کہ خدا ان کے ارادوں پر اللہ اپنی قرآن کی آیتوں کا نزول فرما دیتا۔ تو قرآن پھر وہی مقام دہرا رہا ہے، وہاں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدمین شریفین یہاں لگے ہیں، اللہ کے خلیل یہاں قیام پذیر رہے ہیں۔ ارے جہاں ابراہیم علیہ السلام قیام پذیر رہے، قرآن اس کو عزت عطا کرے، اور جس مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر رہے ہوں، وہ مقام پھر جنتوں سے بھی اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہے تو پھر اسے اور کیا کہیں گے؟ قرآن ان کو اللہ کی نشانیاں قرار دے رہا ہے، فرمایا یہ مقام ابراہیم اللہ کی کھلم کھلی نشانیوں میں سے ہے، ومن داخلہ، اور جو داخل ہو گیا ہو اس میں، کان آمینہ، اور جو اس میں داخل ہو گیا، کس میں؟ اس کعبہ شریف کے آس پاس اس شہر امن میں داخل ہو گیا، مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا،
काना आमिना, वो अमन वाला हो गया। अरे मक्का को मुकर्रम बनाने वाले, तकरीम अता करने वाले वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जिस अजीम हस्ती ने मक्का को मुकर्रमा बना दिया है, उसके मदीना तैयबा में जाने से फिर दिल क्यों नहीं मुनव्वर होंगे। वलिल्लाहि, और अल्लाह के लिए है, अलन्नास लोगों पर, हिज्जुल बैत, कि वो बैतुल्लाह शरीफ का हज करें, मन इस्तताअ, जिस शख्स पर इस्तिताअत हो, सलाहियत हो, लियाकत हो, वो रास्ता तय कर सकता हो, इलैहि सबीला, उस तक पहुंचने का एक तरीका रखता हो, वमन कफरा, और जो इनकार करे, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह रब्बिजुल जलाल, गनियुन अनिल आलमीन, वो सब जहानों से बेनियाज है, वो गनी है, उसको इबादत की हाजत नहीं है, उसको इबादत की जरूरत नहीं है। ये हज फकत तुम्हें पाकीज़ा बनाने के लिए है, ये हज फकत तुम्हें यादगारे असलाफ दिखाने के लिए है, ये हज तो तुम्हें उन मुकाम के चक्कर लगवाने हैं जहां अल्लाह के महबूबो मकबूल बंदे रहे। अल्लाह अकबर। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ताकत व इस्तेदाद रखता है फिर उसके बाद वो हज नहीं करता, तो वो भले मजूसी होकर मरे, भले गैर मुस्लिम होकर मरे, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। बेटे वो मुझे दिख रहा है, ये चीज जो हज करने जाता है, अल्लाह के इस पाक घर को देख लेता है, जिसको काबा मुअज्जमा कहा जाता है, अल्लाह का जो इज्जत वाला घर है, उस घर को देखिए। अल्लाह अकबर। एक बड़ी मोहब्बत वाली बात करने जा रहा हूं, बड़े प्यार से सुनिए। कुरान मजीद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान मजीद में है कि वो मक्का मुकर्रमा जिसमें बैतुल्लाह शरीफ वाक़े है, ये बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह का पाक घर 360 बुत रखे हुए हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि जो हज करता है ईमान की निगाह से बैतुल्लाह शरीफ को एक निगाह से देखता है, तो पहली निगाह बैतुल्लाह शरीफ पर बाद में पड़ती है, अल्लाह रब्बिजुल जलाल उसको गुनाहों से पहले पाक फरमा देते हैं। जो काबा शरीफ को एक निगाह ईमान मोहब्बत की देखता है, गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे मां के पेट से अब निकल कर आया। मासूम हो, खताएं मिट जाती हैं, गलतियां मिट जाती हैं। वो पाक, वो बाबरकत घर जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर करते रहे, वो अजीम घर खुदा का जिसको सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम खड़ा करते रहे, उसकी तामीर करते रहे, आज वही इज्जत वाला घर है। मक्का मुकर्रमा की तारीख है, 360 उसमें रखे पड़े हैं। जब मक्का फतह हुआ 8 हिजरी में, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहाना अंदाज में मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते हैं। विलायत के शहंशाह सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी मैयत में आप जाते हैं, काबा शरीफ की सफाई, काबा शरीफ की वो जो अंदर रखे हुए थे 360, वो निकाल कर फेंकते हैं। शायद यही वजह है कि काबा पर खुदा की रहमतों का नजूल होता है, अल्लाह की रहमतों का नजूल और अल्लाह की रहमतों की अता होती है। इधर अलीयुल मुर्तजा ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होकर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर से वो बुत गिरा रहे हैं। उधर अल्लाह के महबूब अजर ये अता करते हैं कि जिस तरह काबा को देखना, काबा को देखने से लोगों गुनाहों से पाक हो जाते हो, इसी तरह मेरे अलीयुल मुर्तजा को भी
دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح کعبہ شریف کو دیکھنا اللہ کی عبادت بنتا چلا جاتا ہے، اسی طرح مولائے ولایت شہنشاہ کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھنا بھی اللہ رب ذوالجلال کی عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی المرتضیٰ پاک کے چہرے کو دیکھنا تو عبادت ہے، مگر کچھ لوگ ہوں گے جو حضور کی امت میں سے بعد میں آئیں گے، مولا پاک کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ فرمایا پھر الذکر علی عبادہ، جس طرح علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرہ پاک کی زیارت کرنے سے رب کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ذکر علی المرتضیٰ بھی خدا کی عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ تو جو شخص استطاعت رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ شریف کا حج اس پر فرض ہو جاتا ہے، عمر میں ایک بار حج فرض ہے۔ آج ایک نیا طریقہ کار ہے، اور وہ یہ کہ صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے، ہم صرف دنوں کا بہانہ بنا کر حج کے ایام کے علاوہ عمرہ شریف کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمرہ ادا ہو گیا، اس گھر کا طواف ہو گیا، اس گھر کی زیارت ہو گئی تو ہم بری الذمہ ہو گئے۔ یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ عمرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حج اللہ کی جانب سے فریضہ ہے، سنت سے فرض کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے صلاحیت عطا کی وہ بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، زاد راہ اس کے پاس موجود ہے، وہ بھلے جتنے مرضی عمرے کرتا پھرے، اللہ کا جب تک فرض ادا نہیں کرے گا تو وہ فرض مثل قرض رہے گا۔ اس کو چاہیے کہ پہلے وہ حج کرے، پھر جتنے مرضی عمرے کرتے رہے، اس عمروں کا اللہ رب ذوالجلال اس حج کے فریضہ کی ادائیگی کے توسل سے اپنی بارگاہ سے پھر معرفت کے بلند درجے عطا کرے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی حج کو چھوڑ کر عمرے پر جائے گا، حج کو چھوڑ کر عمرے پر جائے گا تو اس عمرے کا اجر نہیں ملے گا۔ بھئی اجر ملے گا، مگر وہ جو ایک اس کے ذمہ قرض بن گیا تھا، جو فرض ہو گیا تھا، اس فرض کی ادائیگی اس کے لیے اشد ضروری ہے۔ حج کریں، بیت اللہ شریف کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اللہ کا حکم ہے۔ خذوا انی مناسککم، لوگو حکم تو اللہ دے رہا ہے، مگر اس حکم کی تفصیل کے لیے تمہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا پڑے گا۔ مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لیجئے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے ان مستشرق لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ حدیث رسول پر کوئی حجت نہیں ہے۔ تو بھی یہاں دیکھیے قرآن مجید کا یہ وہ مقام ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، جس میں حج کی فرضیت اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمائی۔ اب فرضیت حج کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حج کیسے ادا کرنا ہے۔ اس حج کی ادائیگی کی تفصیل ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گی۔ سیرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا پڑے گا۔ سو اللہ کے احکام کی تفصیل اور اس کا عملی نمونہ
وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہے۔ لہذا احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ عہد نبوی میں اہتمام کم تھا، پھر رفتہ رفتہ لوگوں نے اپنی اس میں من گھڑت چیزیں ڈال دیں، لہذا یہ قابل عمل نہیں ہے، تو یہ بات کہنا اور یہ اعتراض کرنا سراسر غلط ہے۔ اگر سیرت رسول محفوظ نہیں ہے تو پھر قرآن کی تفصیل کہاں سے لاؤ گے؟ اور جب قرآن کی تفصیل کہیں سے نہیں لا سکتے ہو سنت رسول کے علاوہ، سیرت رسول کے علاوہ، تو پھر احکام خداوندی پر عمل ممکن نہیں ہے، اور جب احکام پر عمل ممکن نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن ادھورا رہ گیا، اور قرآن ادھورا نہیں ہے۔ لہذا جس طرح حفاظت قرآن کا تسلسل اللہ رب ذوالجلال کے ذمہ کرم پر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی طرح سنت و سیرت رسول کی حفاظت کا ذمہ بھی اس پروردگار عالم پر ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ دونوں باتیں کیسے جڑ گئیں؟ تو یہ اس طرح جڑ گئیں جس طرح قرآن کو صاحب قرآن کی بات بیچ میں سے نکال کر قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، جس طرح صاحب قرآن کا تذکرہ قرآن کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عمل قرآن بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے۔ تو بارگاہ رسالت سے تعلق استوار کیے بغیر آپ قرآن مجید پر عمل نہیں کر سکتے۔ قل محبوب آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، لما کیوں، تکفرون کفر یکفرو سے تکفرو تکفرانے تکفرون، یہ نواں صیغہ بنتا ہے بھائی، نواں صیغہ جمع مذکر حاضر، تم کیوں انکار کرتے ہو بھائی؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، واللہ اور اللہ رب ذوالجلال شہید مشاہدہ فرما رہا ہے، علی ما تعملون جو تم عمل کر رہے۔ یہ ایک بات اگر ہم حلق سے دل کی طرف اتار لیں، خدا کی عزت کی قسم، ہماری خلوتیں، ہماری علیحدگیاں، ہماری جدائیاں، ہمارا جو وہ اکیلا پن ہے، وہ اکیلا پن محسوس بھی نہیں ہوگا اور طاہر و پاک بھی ہوتا ہے۔ جس نوجوان کی خلوت پاک ہو اس کا کردار پاک ہوتا ہے۔ جو حالت تنہائی میں اللہ سے ڈر رہا ہے وہ حالت مجلس میں کبھی گستاخی کرنے کا مرتکب نہیں ہوگا۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ ہم غلط کام اس وقت کرتے ہیں جب ہم تنہا ہوں، لوگوں کے سامنے غلط کام نہیں ادا کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور بھائی کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے تو تیرا اللہ کیا کہے گا؟ جب یہ بات ذہنوں میں پختہ ہو جائے، حلق سے نیچے اتر جائے، تو یہ کردار سنور جائیں، یہ زندگیاں پھول بن جائیں، یہ پاکیزگیاں اور یہ طہارتیں معاشرے کو منور کر دیں، پھر دور دور تک کردار کی روشنیاں ان بد اخلاقی و بد کرداری کے اندھیروں میں چراغ روشن کرنے لگ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے شہید، میں مشاہدہ کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے مشاہدہ کرنا۔ مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر چیز کے ظاہر اور باطن کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے اعمال مجھ سے چھپے نہیں ہیں۔ واللہ شہید علی ما تعملون، جو تم کام کر رہے ہو اللہ ان کاموں کو مشاہدہ فرما رہا ہے۔ قل محبوب آپ فرما دیجئے،
یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ رب ذوالجلال کے راستے سے، من آمانا جو ایمان لے آئے، تب ہونہا عوجا وانتم شہداء، جو شخص ایمان لے آیا ہے اس کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اب یہ آیت کیٹیگوریکلی بتا رہی ہے کہ یہود و نصارہ تمہیں مختلف انداز میں برگلانے اور گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جتنی این جی اوز اور یہ جتنے فلاحی ادارے ہیں یہ انسانیت کی بھلائی یہ انسانیت کی بھلائی کے روپ میں تمہاری شریعت کے احکام کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ سو ان کی چالوں کو سمجھیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں ان کی چالوں کو سمجھنے کا، ان کی نفسیات کو سمجھنے کی بات ہو رہی۔ اسلام نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ بد امنی اور بد سلوکی کیجیے سوائے میدان جہاد کے۔ معاشرتی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ میدان جہاد میں تو قرآن مجید نے خود کہا، اشداء علی الکفار، کافروں پر جتنا ہو سکتا ہے سختی، یہ جو جتنی زیادہ سختی کرے گا وہ اس قدر اللہ کا محبوب اور مقبول ہے۔ سو شریعت کی حد میں لحاظ نہیں رکھا جائے گا، مگر عام معاشرت کی بات کر رہا ہوں، اس میں اسلام اسی طرح پر امن ہے۔ اسلام دین امن ہے، وہ سلامتی کا گہوارہ ہے۔ اسی بد امنی کو مٹانے کے لیے تو اسلام آیا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ رب ذوالجلال کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ من آمانا جو ایمان لے آئے، پھر اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے اس کو کیوں روکتے ہو؟ تب ہونہا تم تلاش کرتے ہو، تمہاری چاہت یہ ہے عوجا کہ تم اس کے دل کو تبدیل کر دو، کجی پیدا کر دو، وانتم شہداء حالانکہ تم حقیقت حال سے خود واقف ہو، خود گواہ ہو، مگر حسد کی وجہ سے، مگر دل میں بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے اب اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر پا رہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو پھر یاد رکھنا جو آج تم عمل کر رہے ہو اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو، اگر تم کہنا مان لو، فریقاً ایک ایسے گروہ کا، من الذین جو لوگ، اوت الکتاب جن کو کتاب عطا کر دی گئی ہے، آپ ان یہود و نصارہ کو کی بات کو مان لو گے، ان کا کہنا مان لو گے، ان کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے، تو پھر اس اندھا دھند اعتقاد کی وجہ سے، اس جو ہے بلائنڈ ٹرسٹ کی وجہ سے، ان کی بات کو مان لینے کی وجہ سے، ان کی تقلید کر لینے کی وجہ سے، یاد رکھیے گا کہ یردوکم وہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین اس حالت میں کہ تم کفر کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ گویا اسلام منع کر رہا ہے کہ یہود و نصارہ جیسے کہتے رہیں ویسے نہیں، ہاں ان سے معاہدات کیے جا سکتے ہیں، اور ہر فریق اپنے اپنے معاہدے پر اسی طرح کاربند رہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَا اور حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو، حالانکہ تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، وفیکم رسول اور تم میں رسول مکرم موجود ہیں۔ بڑا ایمان افروز، اور 2 منٹ رہ گئے، بس اسی بات کو سن لیجیے اور ہمارا رکوع الحمدللہ اللہ رب ذوالجلال کے فضل سے مکمل ہو جائے گی اس کی تلاوت۔ وفیکم رسول
فی کا مطلب ہوتا ہے میں، کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے، رسول ہو اس کا رسول تم میں موجود ہے۔ قرآن کی یہ آیت، قرآن کا یہ جملہ، یہ وقت رسالت مآب عہد نبوی میں بھی یہی تھا، ترجمہ یہی تھا، پھر عہد اصحاب رسول میں بھی یہی، پھر ان کے بعد جتنے عہد گزرتے رہے تمام عہد میں یہ جملہ بدستور رہا۔ قرآن قیامت تک آنے والوں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آج بھی اس جملے کا مطلب وفیکم رسول، اور تم میں رسول موجود ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات طیبہ میں امت سے تعلق قائم تھا، اسی طرح آج وہ روضہ پاک میں موجود ہیں تب بھی امت سے تعلق قائم ہے۔ تم میں رسول پاک موجود ہیں، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ رسول کو پہچاننے کے لیے، رسول کی معرفت کے لیے دلوں کا صاف ہونا، نگاہوں کا پاک ہونا، اس لیے کہ وہ عکس مظہر خدا ہیں، وہ اللہ کے خدا کا مظہر عتم ہے، اللہ کا نور مصطفیٰ کے سراپا میں جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ تو جس طرح اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے قلب و نظر کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح معرفت رسول کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب دل زنگ آلود ہوں، جب نگاہوں میں پاکیزگی و طہارت موجود نہ ہو، جب کردار میں خوبصورتی نہ ہو۔ پاکیزہ ہستی کو دیکھنے کے لیے تمہیں اپنا ظاہر، اپنا باطن یہ پاک منزہ بنانا پڑے گا، پھر معرفت رسول تمہارے دلوں میں موجزن ہوگی۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اعتصام باللہ کرتا ہے، جو اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، فقد ہدیہ، پس پھر اس کو ہدایت عطا کر دی جاتی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پروردگار عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق سے حضور کی ذات کی معرفت، آپ کی محبت اور آپ کی شریعت مطہرہ پر تن من دھن سبھی کچھ لٹانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ تمام احباب کو زندگی بھر خوشیاں نصیب فرمائے، آخرت میں کامیابی، حضور کی معرفت، اور اللہ رب ذوالجلال اپنے در انور کا محتاج رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔